نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ وہاں سے ایک صحابی اٹھ کر چلے گئے، ابھی وہ تھوڑے فاصلے پر ہی گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا کہ اگر کسی نے اس دنیا میں جنتی دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لو۔ وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک صحابی کے دل میں یہ تجسس پیدا ہو گیا کہ یہ میں اس بندے کو پوچھوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی زندگی میں ہی اسے کہ جنتی ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ تو وہ صحابی وہاں سے اٹھے اور آہستہ آہستہ ان کے پیچھے ہو لیے۔ تو جب ان کے گھر کے قریب پہنچے تو ان کو بتایا کہ میں ایک رات آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو اس صحابی نے ان کو موسٹ ویلکم کیا کہ آئیں آپ، میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ تو وہ صحابی ان کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ تو حسب عادت جس طرح سے مطلب انہوں نے رات گزاری، انہوں نے رات عشاء کی نماز پڑھی اور اس سے پہلے کھانا وغیرہ کھایا اور اس کے بعد وہ سو گئے اور صبح بھی معمول کے مطابق اٹھے اور جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے فجر کی نماز بھی ادا کی۔ وہ صحابی اصل میں یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی جو ہم صحابہ کرام تھے ہمیں کہا کہ اگر کسی جنتی آدمی کو اس دنیا میں دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لیں۔ تو انہوں نے صبح تک دیکھا کہ ان کا جتنے بھی کام تھے وہ سارے معمول کے مطابق تھے، کوئی اضافی جو ہے یا ہٹ کے کوئی کام نہیں انہوں نے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک اور رات مہمان جو ہے آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ان کے دن کے کاموں کا بھی جائزہ لیا، وہ بھی بالکل روٹین والے کام تھے، انہوں نے کوئی اضافی مطلب کوئی عبادت نہیں کی، کچھ بھی کوئی اضافی کام نہیں کیا۔ جب رات آئی تو پھر ان کی وہی روٹین اور معمول تھا، کوئی انہوں نے اسپیشل اٹھ کے نوافل ادا نہیں کیے، نہ ہی دن میں کوئی روزہ رکھا تھا۔ کوئی بھی کام جو تھا عام روٹین میں جو ایک مسلمان کرتا ہے اس سے زیادہ انہوں نے نہیں کیا۔ جب دوسرے دن بھی ان کو سمجھ نہ آئی تو پھر انہوں نے ایک رات جو ہے اور وہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے تیسرے دن بھی کہا کہ میں ایک رات اور آپ کے ساتھ ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ جب تیسری رات بھی انہوں نے ان کے ساتھ گزار دی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ عام روٹین کے مطابق اٹھتے ہیں، انہوں نے صرف فرضی نماز پڑھی اور کوئی اضافی نوافل بھی ادا نہیں کیے، نہ ہی کوئی بہت زیادہ جو ہیں وہ تسبیحیں وغیرہ کی ہیں۔ تو انہوں نے صبح کے ٹائم ان سے پوچھا کہ میرے آپ کے ساتھ رہنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے اور ہم صحابی بھی وہاں پہ بیٹھے تھے، تو جب آپ وہاں سے اٹھ کر آگئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب سے کہا تھا اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو وہ اس بندے کو دیکھ لیں۔ میں آپ کے ساتھ 3 دن جو ہے اس لیے گزارے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کون سا ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جنت کے مستحق جو ہیں وہ قرار پائے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ معمول کے مطابق جو ہے سارا کام کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا اضافی کام نہیں کرتے، تو پھر ایسا کون سا عمل ہے؟ تو اس صحابی نے غور سے ان کی بات سنی اور پھر انہوں نے ایک بات ان کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی اضافی کام نہیں کرتا، کوئی اضافی عبادت نہیں کرتا، صرف فرضی جتنی عبادت فرض ہے وہی کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ میں نے اپنے دل میں کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، کسی سے حسد نہیں کیا، میں ہمیشہ دوسروں کے فائدے کے لیے سوچتا ہوں، کسی کے نقصان کے لیے میں نے کبھی نہیں سوچا۔ ہاں یہ عمل میرے اندر ضرور ہے اور اب مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ شاید میرے اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اسی ہی عمل کو احسن جو ہے وہ قرار دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جو ہے وہ شاید مجھے جنت کا مستحق جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو کتنا چھوٹا سا اگر دیکھا جائے کہ عمل ہے کہ اپنے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں پالنا، کسی سے جو ہے وہ حسد نہیں کرنا، کسی کے متعلق جو ہے وہ غلط یا برا نہیں سوچنا، لیکن آج ہمارے معاشرے کے بیچ میں حسد کی بیماری اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم خود تو کوشش نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس بہت مال و زر ہے تو ہمارے جو دل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بھی ختم ہو جائے، اگر ہمارے پاس نہیں ہے
تو اس سے بھی ختم ہو جائے۔ ہم ہمیشہ جو ہے اس معاشرے کے بیچ میں رہتے ہوئے جو آج کل کے حالات ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اچھا گمان نہیں رکھتے، بلکہ ہمیشہ ہی بدگمان رہتے ہیں دوسروں سے۔ یہ نہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے جو ہے وہ اچھا سوچیں، ان کی بہتری کے لیے کام کریں، بلکہ ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا جو ہے وہ دکھاتے رہے۔ یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن اس بندے کو قرار دیا گیا ہے کہ جس کی نہ تو ہاتھ سے نہ ہی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف جو ہے وہ نہ پہنچے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی غیبت جو ہے بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی نظروں میں گر جائے۔ اگر کسی کے پاس دوستی ہے تو اس کو دوستی توڑوانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے تاکہ ان کی دوستی جو ہے وہ استوار نہ رہی جائے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں، دیکھنے میں تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل لگتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے بڑے عمل ہیں۔ یہی والے جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں یہ ہمیں جنت میں جانے کا سبب بھی بن جاتے ہیں، اور یہی چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بن جائیں گے۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی اصلاح کے لیے کام نہیں کر سکتے، اگر کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، تو کم سے کم ان سے بدگمان نہ ہوں۔ کسی کے متعلق جو ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی جو ہے وہ گمان رکھیں، اور کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں، اور کوشش کریں کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو اس طرح کر کے ہم یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے اپنے آپ کو جنت اور کا مستحق جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔